ہم لوگ چلتے ہیں شہاب عظیم صاحب کے ساتھ اپنے کوئٹہ بیوروز کی جانب. مجھے یہ بتائیے عظیم صاحب کہ میرا یہ کیمرہ جی چلیے آپ بتائیں. میں یہی پوچھنے والی تھی, اتنے لارج اسکیل کے اوپر ہیومن ٹریفکنگ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ کس طرح پاسبل ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز انکلوڈنگ FIA ان چیزوں سے بالکل بھی اویئر نہیں ہوتی, یا ابھی بھی آپ لوگوں کی انویسٹیگیشنز ہی جاری ہوتی ہیں مگر ہم کبھی بھی کچھ ڈھونڈ نہیں پاتے یا کوئی حتمی نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آتا. واٹ وڈ یو لائک ٹو سے؟ عظیم صاحب کین یو ہیئر می؟ عظیم صاحب آپ جی بالکل جی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ کو میرے سوال کی آواز آئی کہ نہیں؟ جی ذرا ریپیٹ کریں کانلی. میں بس یہ پوچھ رہی ہوں اتنے لارج اسکیل کے اوپر ہیومن ٹریفکنگ کیسے پاسبل ہے کہ وداؤٹ دا نالج آف اینی سیکورٹی ایجنسی انکلوڈنگ FIA؟ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اب اس میں یہ پوائنٹ ڈیبیٹیبل ہے کہ نوٹس میں کون سی باتیں آتی ہیں اور کون سی نہیں آتی ہیں. یہ اسپیسیفک اگر آپ اس کیس کی بات کریں گی جو آج کل ایک ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے ریگارڈنگ کنٹینر, اس میں ایک چیز آپ یہ کلیئر کر لیں ورژن تھوڑا سا کہ کنٹینرز جو ہیں بیسیکلی وہ FIA کی پریویو میں نہیں آتے. ہم ہیومن اسمگلنگ کی جب بات کرتے ہیں تو جو ٹریولنگ تھرو ٹرینز ہوتی ہے یا بسز ہوتی ہیں یا ایسی چیزیں جن میں کوئی کنٹینرز یا ایسی لوڈڈ گاڑیاں وہ شامل نہیں ہوتی اس کانٹیکسٹ میں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا, جہاں تک پتہ چلنے کی بات ہے میں آپ کو یہ بات کلیئر کروں کہ صرف یہ پچھلے 3 مہینوں میں فرام جنوری ٹو مارچ صرف جو ہمارا بلوچستان زون ہے اس نے کوئی 1000 کے قریب انٹرسیپشنز کیے ہیں اور کوئی 7 یا 8 کے قریب ایجنٹس اریسٹ ہوئے ہیں یہ ان لاسٹ 3 منتھس. آئی تھنک انفارچونیٹلی ذرا سا ہمارا رابطہ ادھر سے افیکٹ ہو گیا, اٹ گاٹ سلائٹلی ڈسکنیکٹڈ. ہم لوگ IG صاحب کی جانب چلتے ہیں, لاہور بیوروز. IG صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگین جس طرح ابھی ہم لوگوں نے کوئٹہ کے بیورو سے بھی سنا, ہمارے گیسٹ نے کہا کہ یہ پاسبل, ابھی ہم لوگ ریسنٹ اگزامپل کو دیکھ رہے ہیں کہ سیٹرڈے کو ہم لوگوں نے جو واقعات دیکھا ہے, مجھے بتائیے کیسے پاسبل ہے کہ اتنے بڑے ٹرکس لوگوں سے بھرے ہوئے گزرتے چلے جاتے ہیں اور کوئی بھی پولیس کا یا کوئی بھی ایسا لا انفورسنگ اتھارٹی ان کو نوٹ نہیں کرتی؟ جی پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اپنے بارے میں ایکسپلین کر دوں کہ میں آج کل IG بلوچستان نہیں ہوں. میں IG بلوچستان رہا ہوں 2004 سے 2006 تک, اور میں ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوا. جی بالکل. لاہور میں آج کل مقیم ہوں. جی یہ جو ایشو جس کو آپ نے اٹھایا ہیومن اسمگلنگ کا, یہ ایک واقعی بہت سنگین مسئلہ ہے, اور بدقسمتی سے پاکستان سے بہت سے لوگ پچھلے چند سالوں کے اندر گئے ہیں ملک سے باہر, وہاں پکڑے بھی گئے ہیں, ٹرکی کے اندر پکڑے گئے ہیں, دیگر ممالک کے اندر پکڑے گئے ہیں, پھر وہاں سے انہوں نے ان لوگوں کو واپس ریپیٹریٹ کر دیا اور بھجوا دیا گیا. اس سے ملک کی یقینی طور پر بڑی بدنامی ہوئی ہے. اور جس طرح انصار برنی صاحب ابھی آپ کو ذکر کر رہے تھے, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو ان امپلائڈ لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, یہاں سے جاتے ہیں اور ایجنٹس ان کو لوٹتے ہیں اور ان کو یہ جھانسا دے کر کہ ہم آپ کو بیرون ملک نوکریاں دلوائیں گے, ان سے کثیر مقدار میں پیسے وصول کرتے ہیں. یہ بیچارے غریب لوگ, ان کے ماں باپ بڑی مشکل سے کمائی کر کے یہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو باہر بھیجنے کی خاطر وہ پیسہ ان کو دے دیتے ہیں. وہ بات سب صحیح ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ سابق IG ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ سسٹم تو آپ بہت بہترین طریقے سے جانتے ہوں گے. ایسا کون سا لوپ ہول ہے, اتنے بڑے بڑے کنٹینرز اور ٹرکس جب گزر جاتے ہیں لاشوں سے بھرے ہوئے, تو یہ کس طرح کوئی چیک نہیں کرتا کسی بھی پوسٹ کے اوپر یا کسی بھی سٹاپ کے اوپر؟ جی نادیہ, میں آپ کو پہلے ایک بات تو ضرور ایکسپلین کر دوں کہ جو FIA کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ایئرپورٹس کے اوپر اور جو جتنے لینڈ روٹس ہیں وہاں پہ جو امیگریشن کا عملہ ہے, جہاں پہ بارڈر کراس کرنے کے لیے باقاعدہ چیک پوسٹ موجود ہیں, وہ جتنے لوگ یہاں سے جاتے ہیں ان کے ویزے کو باقاعدہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو چیک کریں. جہاں تک پروونشل پولیس کا تعلق ہے, وہ جو ان روٹس کے اوپر جب میں IG بلوچستان تھا تو اسی تربت کے راستے سے ہمیں شکایات ملی تھیں کہ لوگ بسوں کے ذریعے کراچی سے آتے ہیں, پھر وہاں سے یہ گوادر اور تربت جاتے ہیں اور اس سے پھر یہ ایران کا بارڈر کراس کرتے ہیں. نہ صرف یہ کہ جو کنٹرولڈ بارڈر ہے اور جہاں پہ امیگریشن کا عملہ موجود ہے وہاں سے کراس کرتے ہیں, بہت سارا یہ بلوچستان کا بارڈر جو ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ ملتا ہے, یہ کوئی 1600-1700 کلومیٹر کا علاقہ ہے, اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں, ایریاز ہیں جہاں پہ کوئی وہاں پہ کنٹرولز نہیں ہیں.
یہ پہاڑوں کے اندر سے ان کنٹرولڈ اور ان کمانڈڈ قسم کا ایریا اور بارڈر ہے جہاں سے بھی یہ لوگ کراس کر کے چلے جاتے ہیں. قطع کلامی معاف, ہم لوگ ایک چھوٹے سے وقفے کے اوپر ابھی جائیں گے اینڈ اسٹے ٹیونڈ, وی آر گونا بی رائٹ بیک. ہم بات کر رہے ہیں انسانی ٹریفکنگ کے حوالے سے, انسیڈنٹ which happened on Saturday but unfortunately was very conveniently overlooked because of every subsequent incident after that. Stay tuned, we are going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. ہم بات کر رہے ہیں انسانی ٹریفکنگ کی, اور ہم بات کر رہے تھے یا تو ان لوگوں کو 2 وقت کی روٹی اور روزگار کا لالچ دیا جاتا ہے یا پھر زبردستی اغوا کر لیا جاتا ہے, اور ہمیشہ کی طرح حکومت خاموش تماشائی ہی رہی ہے. پاکستان میں پریونشن اینڈ کنٹرول آف ہیومن ٹریفکنگ آرڈیننس تو بنا دیا گیا, جس کے مطابق ہیومن ٹریفکنگ کرنے والوں کو آئی انڈرسٹینڈ 7 سے 14 سال کی سزا بھی دی جاتی ہے, لیکن سزا مختص ہونے کے باوجود اس گھنونے جرم میں کمی نہیں آئی. ایسے کون سے عوامل ہیں جو ان عناصر کو قوت دے رہے ہیں؟ سرحدوں, ایئرپورٹس اور دیگر جگہوں پر سیکیورٹی فورسز, فیڈرل انویسٹیگیٹو ایجنسیز اور پولیس فورس کی موجودگی میں یہ لوگ کیسے غیر قانونی طور پر دوسرے ممالک جا سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد انفارچونیٹلی ایوری ادر ڈے ایز وی ڈسکسنگ وی فائنڈ ڈیڈ باڈیز. ہم لوگ کوئٹہ کی جانب چلتے ہیں, ظہور بلوچ کی جانب. السلام علیکم ظہور صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ بلوچستان میں ابھی اس حوالے سے فینومینا کے اندر آپ کیا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں؟ جی, سب سے پہلے میں اس واقعے کے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتا ہوں. جو چمن اور کوئٹہ کا فاصلہ ہے تقریباً 140 سے 150 کلومیٹر دور ہے, اور چمن کے بعد وہاں پہ تقریباً 2-3 چیک پوسٹ جو کوئٹہ تک پہنچتے مختلف گاڑیوں کی چیکنگ ہوتی ہے. ہم خود یہاں سے ہوتے ہوئے آئے ہیں اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ لوگوں کی تلاشی لی جاتی ہے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ 101 افراد ایک کنٹینر میں سوار ہوں اور ایک کنٹینر افغانستان سے یا چمن سے آ رہا ہو اور اس کی یہ تلاشی نہ لیں؟ یہ ناممکن ہے. اس میں غالباً یہی لگتا ہے اور ایک قوی امکان ہے کہ اس میں سیکیورٹی کے اہلکار بالکل ملوث ہیں. اور جب یہ افراد یہاں پہ پہنچے اور 45 کے قریب یہاں پہ ہلاک ہو گئے اور تقریباً 56 کے قریب جو زندہ بچ گئے ہیں, ان میں تقریباً اکثریت اپنی ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے اور سارے جو پاگلوں کی سی حرکتیں کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ اگر ہم دیکھیں, ایک تو افغانستان میں جو صورتحال ہے, جو معیشت ڈاماڈول ہے ان کی, تو وہاں سے وہ لوگ آتے ہوئے ادھر پاکستان آتے ہیں. یہ کوئی جواز نہیں ہے جو ہمارے حکمران یا سیکیورٹی فورسز کے ادارے یہ جواز پیش کر رہے ہیں کہ 1200 کلومیٹر طویل سرحد ہے یا 1300. اگر یہ 1300 کلومیٹر ہے تو ہم یہ چھوڑ دیں سب سرحد, لوگ آئیں جائیں. یہ اس طرح کے واقعات اگر ہوتے رہیں گے, اگر خدا نخواستہ یہ سارے خودکش اٹیکر ہوتے اور یہاں پہ داخل ہوتے پاکستان میں, اور اسی طرح ہوتا ہے جتنے بھی باہر سے اگر کچھ آتے ہیں یا کوئی منشیات یا اسلحہ یہاں پہ موو کرواتے ہیں تو اسی طرح کرتے ہیں, اور یہ ایک لاپرواہی ہے, اور اس لاپرواہی کی وجہ سے آج یہ واقعہ پیش آیا. اسی طرح اگر تفتان تک جاتے جاتے, جو کوئٹہ سے تفتان تک کا فاصلہ ہے تقریباً 300, 350 اور 600 کلومیٹر کا جو فاصلہ درمیان آتا ہے, وہاں پہ بھی مختلف چیک پوسٹیں ہیں, اور ان چیک پوسٹوں پر گاڑیوں کو باقاعدہ ہم خود جب میں اسی علاقے جب رپورٹنگ کے سلسلے میں ہم گئے ہیں وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی تلاشی لی جاتی ہے باقاعدہ. جب مقامی لوگوں کی تلاشی لی جاتی ہے اور ایسے کنٹینرز کی کیوں تلاشی نہیں لی جاتی, اور وہاں پہ پہنچتے لوگ وہاں پہ چلے جاتے ہیں, اور بہت سے لوگ وہاں پہ ایران جب ان کو پکڑ لیتا ہے واپس ان کو اس طرف دھکیل دیا جاتا ہے. یہ تو افغانی ہیں, اس میں انڈین بھی پکڑے گئے ہیں, اس میں بنگالی بھی پکڑے گئے ہیں, اس میں سری لنکن بھی پکڑے گئے ہیں, اس میں عرب بھی پکڑے گئے ہیں. You're absolutely right, because ہم لوگوں کا اور پھر ان کو پاکستان Absolutely, because پاکستان unfortunately نہ تو بس ڈیسٹینیشن ہے بلکہ ایک پوائنٹ آف ٹرانزیشن بھی ہے جدھر آگے بھی ہیومن ٹریفکنگ کے جو لوگ ہیں ادھر سے آگے جاتے ہیں. میں یہی سوال جو ابھی آپ نے پوچھا ہے لیری صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. لیری صاحب, آپ ڈیپیوٹی ڈائریکٹر ہیں FIA کے, یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی آج تک کوئی بھی رسائی نہیں ہوئی ان لوگوں تک کہ جو یہ سارے پلان کرا رہے ہیں اور ٹریفکرز جو ہیں جو ٹریفک کرا رہے ہیں؟ ایوری ڈے آئے روز ہم لوگ 100-150 لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں, مگر اس کے بعد ہم اور کچھ دیکھتے نہیں ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ جی بی بی, ایسا ہے کہ مینلی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ صرف پکچر کا ایک پہلو دیکھ رہی ہیں کہ لوگ کراس کر کے ڈپورٹ ہو کے واپس آ رہے ہیں. اس میں ہم تھوڑا سا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارا میڈیا سے انٹریکشن تھوڑا سا کم ہے, ہم اپنی چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے ہیں.